السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن۔ آج کی اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 71 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت پڑھیں گے ہم اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما کیوں تلبسون الحق کا تم تلبیس کرتے ہو، ملاتے ہو الحق کا حق کو بالباطل جھوٹ کے ساتھ، وتکتمون اور تم چھپاتے ہو الحق کا حق کو، وانتم اور حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ کا معنی پہلے ہم جانتے ہیں کیا مطلب ہے۔ اہل کتاب انبیاء علیہ السلام جس حق کو لے کر آئے اس میں باطل کی آمیزش کرتے تھے، ان کو ان کے احبار اور رہبان نے اپنی طرف سے غلط تعویلات کے ذریعے اپنے دین کا حلیہ اور شکل بگاڑ دی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نبی اکرم، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ہی زیادہ شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالے، تبدیلی اور تخریف کی، آپ کی صفات، آپ کی علامات اور شان، اس کے بیان کو چھپایا، حالانکہ یہ سب کا سب ان کی تورات اور انجیل میں لکھا ہوا تھا، اور اس میں یہ بشارت بھی تھی کہ بنو اسماعیل میں سے ایک نبی مبعوث ہوگا جو لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ ان کو علم تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ان آیات کو چھپانے، ان کی تخریف کرنے اور اس میں باطل کے ساتھ خلط ملط کرنے کی خطا کے مرتکب ہوئے، اور اس کے پیچھے وجہ صرف اور صرف حسد اور عناد تھی۔ علماء اہل کتاب دو طریقے سے اپنے عوام کو گمراہ کرتے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والی آیات کا انکار کرتے اور دوسروں کو بتاتے نہیں تھے اور اس کو چھپا جاتے تھے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ برحق آیات ہیں، اور تورات اور انجیل میں ایسی آیات موجود ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی آمد کی بشارت سنائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شبہات پیدا کرتے تھے، اور ان کو ایسے مسائل میں الجھاتے تھے جو کہ بالکل بھی ان کو حق کی طرف رہنمائی نہیں کرتے تھے، اور ان کو علم تھا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ اس دوسرے طریقے کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مذمت کی ہے۔ تلبیس حق وہ کیا کرتے تھے، یعنی حق اور باطل دونوں کو آپس میں کیا کرتے تھے، ملا دیتے تھے، خلط ملط کرتے تھے، حق کو حق کے ساتھ اور باطل کو باطل کے ساتھ۔ اس طریقے سے وہ اس طریقے سے الفاظ کو آپس میں استعمال کرتے تھے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنا عام عوام کے لیے مشکل ہو جائے۔ جیسے اس کے اب اگر اردو لینگویج میں ایک مختصر سی چھوٹی سی مثال لیں نا، ہم مثال کے طور پر اپنی لینگویج میں ہم تلبیس حق کیسے کرتے ہیں کہ اصل معنی کو چھپا کر اس میں اشتباہ پیدا کرنا، یعنی وہ ایک چیز جس میں کہ اس کے معنی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل خلط ملط ہو جائیں، ایک دوسرے کی حقیقت کی پردہ پوشی ہو جائے اور اس کو خلاف واقعہ بنا کر دکھایا جائے، مشتبہ امر۔ تو مثال کے طور پر اب اس کی بات ہم سمجھ لیں، جیسا کہ یہ جو آج کل میڈیا ہمارا جو پوری میڈیا انڈسٹری ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کی ایک اپنی آپ سمجھ لیجئے کہ وہ جو کمائی کرتے ہیں وہ اپنی گفتگو سے کرتے ہیں، گفتگو کرنے کے ایک ہنر سے وہ کمائی کرتے ہیں، لیکن خلاف حقیقت بات کو پیش کرنے میں ہمارا یا کسی بھی اور میڈیا کے صحافیوں کا ایک بہت بڑا، آپ کہہ لیں ان کو ملکہ حاصل ہوتی ہے، ان کو اس بات پہ بڑی مہارت حاصل ہوتی ہے کہ وہ ایک معاملے کا رخ ہی پوری کا پورا تبدیل کر کے کنکلوژن ہی کوئی اور نکالے، کوئی اور ہی نتیجہ اخذ کریں۔ اس کی اور اگزامپل اگر آپ لیں تو جیسا کہ ایک بات کو بولنے کا، اس میں کسی جگہ پر رکنے کا، یعنی عبارت اصل تبدیل نہیں کرنی، اصل عبارت وہی رہے گی، لیکن اس سے جو معنی اخذ کرنا ہے، جو اس سے نتیجہ اخذ کرنا ہے، وہ آپ نے اپنی مرضی کا نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں اٹھو نہیں بیٹھو، تو اٹھو نہیں کے بعد کوما ہے اور بیٹھو پر ہم رک جاتے ہیں، ختمہ لگاتے ہیں، لیکن اگر ہم اٹھو پہ بس تھوڑی تخریف یوں کریں، اس طرح سے تلبیس کریں حق اور باطل کی
کہ اٹھو کی جگہ پر رک جائیں اور پھر نہیں بیٹھو پر ہم کو آگے لے چلیں، تو عبارت کا مفہوم ٹوٹلی چینج ہو جائے گا۔ ان دا سیم وے اگر ہم کسی ایک حق بات میں باطل کی اتنی مختصر سی آمیزش کریں کہ اس پورے کے پورے واقعے کا رخ ہی تبدیل ہو جائے، ہماری پریکٹیکل لائف میں ایسے بہت سے لوگ ہوں گے۔ اگر آپ رویوں کو بڑا ڈیپلی اور کینلی آبزرو کرتے ہیں تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ ہماری پریکٹیکل لائف میں ان رویہ اور ان طریقوں سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، یعنی ایک واقعے کو پیش کرنے کا اینگل اس طریقے سے چینج کر دیا جائے کہ وہ واقعہ ہی ٹوٹلی آپ کو اصل حقائق سے ہٹ کر نظر آنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایک ایسی ذات ہے جن کے بارے میں قرآن پاک نے بتایا کہ وہ ایک بشارت ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے بشارت دی ان اپنے بعد آنے والے ایک نبی کی، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، اس طرح سے وہ سلسلہ در سلسلہ یعنی کہ نسل در نسل ایک نبی کی آمد کا سین کریٹ ہوتا رہا، اور اس سین کی ساتھ ساتھ لوگوں نے اس چیز کو سمجھ لیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیں گے اور اسی ایک علاقے میں آئیں گے۔ لیکن جب علماء تک لوگ پہنچتے تھے حق کی بات تک رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، تو علماء ان کو حق نہیں بتاتے تھے، یا تو حق چھپا جاتے تھے، اور اگر بہت حالت مجبوری میں حق بتانا پڑتا تو ان آیات کو بتا دینے کے بعد فوراً بعد اس کی ایسے تخریف کرتے تھے، ایسے اس کی تشریح کرتے تھے کہ لوگوں کو سمجھ ہی اپنی مطابق ان کی سمجھ کو مولڈ کر لیتے تھے۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات ہیں، بہت سے ایسے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ امت مسلمہ کے علماء بھی کچھ اسی قسم کی روش پر چل رہے ہیں، میجورٹی، کہ قرآن پاک سے ہی استدلال کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور قرآن کی آیات کو لے کر پھر اس کی تاویلات ڈھونڈتے ہیں، اس کے بارے میں ایسے ایسے فتوے لگاتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ لوگ بالکل بھی حق تک رہنمائی حاصل نہ کر سکے۔ تلبیس حق و باطل، وحی اور غیر وحی دونوں کو آپس میں مکس کر دیا جائے، اور ان کو جو غیر وحی ہے ان کو بھی دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس تلبیس حق کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ حقیقت حال تک رسائی ممکن نہیں ہوگی۔ جتنی بھی بدعات دیکھ لیجئے، ہمارے دین اسلام میں ایسی نئی نئی رسوم و رواج دیکھ لیجئے جو دین کے نام پر لوگوں نے اس میں شامل کر لی ہیں، اور دین کی ساتھ ساتھ اس کو لوگوں تک پہنچایا ہے، یہ اسی ایک تلبیس حق کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو سرزنش کی، علماء یہود و بنی اسرائیل اور نصارہ کو سرزنش کی کہ یہ کام تم نے بہت غلط کیا۔ حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ جب تم نے حق اور باطل کی آمیزش کی تو نتیجہ کیا نکلا؟ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ایک بہت خالص فوڈ ہوتی ہے، اب اس کے ساتھ آپ کچھ بھی غیر خالص چیز ایڈ کر لیں تو اس کا آپ کو وہ بینیفٹ نہیں ملتا جو ایک خالص فوڈ کا ملتا ہے۔ تو اسی طریقے سے وحی الہی سے آپ وہ بینیفٹ نہیں لے سکتے جو کہ ایک خالص توحید اور خالص رہنمائی جو اللہ کی کتاب سے ملتی ہے اسے لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر ان کو سرزنش کی، اور ہمیں بھی یہ سمجھنا ہے کہ یہ تلبیس حق اللہ کو نہیں پسند۔ حق کے ساتھ باطل کو خلط ملط کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اور اس طریقے سے پیش کرنا کہ لوگ حق تک نہ پہنچ سکیں، یہ ایک بہت ہی مذموم، بہت ہی غلط فعل ہے جس کو اللہ ناپسند کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، تاکہ ہمیں معلوم پڑے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ درست نہیں، تو اللہ ہمیں ہدایت رہنمائی فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔